بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم دوستوں، اس اشارہ کی بات چل رہی تھی. کچھ حصہ ہو گیا اس کا، لیکن اس سبق کے متعلق فوائد تھوڑے زیادہ ہیں. اس وجہ سے مکمل تو ایک دو ویڈیو میں نہیں آ سکتا. باقی یہ بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے یہاں بجلی کی صورتحال بھی کچھ خراب تھی اور نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا. اس وجہ سے تاخیر ہوئی کافی، ورنہ ارادہ تھا میرا کہ جلدی جلدی اس بات کو نمٹاؤں اور اس کی مشق شروع کی جائے. تو اب انشاءاللہ ایک دو سبق میں اس کو مکمل کریں گے. آج ہے فائدہ اس اشارہ کے متعلق فائدہ نمبر 5 ہے. اس اشارہ کے ساتھ حروف لاحقہ کے اعتبار سے کہ اس کے ساتھ جو حروف لاحق ہوتے ہیں شروع میں یا آخر میں، تو یہ کس معنی کے لیے ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا فائدے میں کہ اس اشارہ کے شروع میں ہا حرف تنبیہ آتی ہے، آخر میں کاف حرف خطاب آتا ہے، اور درمیان میں لام حرف تبعید آتا ہے. وہ بھی حروف لاحقہ کے اعتبار سے تھا وہ فائدہ. اور یہ فائدہ ہا کے اعتبار سے ہے اور لام. ہائے تنبیہ جب آ جاتی ہے تو اس لفظ پر لام نہیں آتا، جیسے ہادا، ہادا کا، پھر ذا، جیسے ذالکا، ذا پر لام داخل ہوا تو ہا جب آ جائیں پھر لام نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے جو اس میں اشارہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پر بھی لام نہیں آتا. اور اسی طریقے سے یہ دو لفظ ہے اس میں اشارہ جو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے زانی، زین، تھان اور تین، اور جس کی شروع میں ہا ہو وہاں لام نہیں آ سکتا، کیونکہ لام تبعید کے لیے آتا ہے اور ہا قریب کے لیے آتی ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. فائدہ نمبر 6 ہے زانی اور زین، تھان اور تین کی تبدیلی یا اختلاف حالت کے اعتبار سے. اس میں بعض نحات کہتے ہیں کہ زانی اور زین اور تھان اور تین اس میں اشارہ کے باقی الفاظ میں سے، جیسے ذا اور واحد مذکر کے لیے تا، تی، تہ، زہ، زہی، تہی، یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. اولائے اور اولا یہ دو جمع مشترک کے لیے ہے. یہ الفاظ مبنی ہیں اور ذانی، زین، تھان، تین معرب ہے. بعض نحات کی رائے یہ ہے. اس وجہ سے معرب ہیں کہ عامل کے اختلاف سے ان کا اعراب بدلتا ہے. ذانی حالت رفیع میں ہے، زین حالت نسبی اور جری میں ہے، تھان حالت رفیع میں ہے، تین حالت نسبی اور جری میں ہے. جب ان کی حالت بدلی عامل کے اختلاف کے ساتھ تو یہ معرب ہو گئی. لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح یہ کہ دونوں مبنی ہیں. ان کے اختلاف عامل کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا اختلاف، یہ تغیر اختلاف عامل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تغیر وضع کے اعتبار سے ہے. وضع کے وقت واضح نے حالت رفیع کے لیے ذانی اور تھانی وضع کیے ہیں، اور حالت نسبی اور جری کے لیے زین اور تین حذف کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدلا. فائدہ نمبر 7 ہے. دو لفظ ہیں جمع مشترک کے لیے ہے، اولائے اور اولا. اولائے مد کے ساتھ اور اولا بغیر مد قصر کے ساتھ. یہ اولا حمزہ ہے، پھر واو ہے، پھر لام ہے، پھر یا، اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ حمزے کے بعد واو ہے، یہ واو پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے تاکہ یہ اولا الا حرف جار کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو صورتاً. تو اولائے یہ حجازی لغت ہے، اہل حجاز کی لغت میں اولائے پڑھا جاتا ہے، ہا اولائے. اور قرآن پاک بھی حجازی لغت کے موافق ہے. اور دوسرا لفظ ہے اولا بغیر مد کے قصر کے ساتھ، یہ تمیمی لغت ہے، اہل تمیم کا مسلک یہ ہے. فائدہ نمبر 8، اسم اشارہ جیسے دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مکان اور زمان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسم اشارہ
مکان کے لیے جب استعمال ہوتا ہو اس کے لیے دو لفظ ہے، ایک ہے لفظ ثم اور ایک ہے لفظ ہنا۔ لفظ ثم یہ مکان بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مطاع ثم امین، اور کبھی کبھی اس پر من جارہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ تعلیل کے لیے ہو جاتا ہے، یہ ثم جیسے ومن ثم، دلائل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے ومن ثم، اس وجہ سے، ای من اجل ذالک۔ تو ثم مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مکان بعید کے لیے ہے، اور اس پر جب من جارہ داخل ہو تو یہ تعلیلیہ ہوتا ہے، یہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے، جیسے ومن ثم، اور مکان بعید کی مثال مطاع ثم امین۔ اور ایک لفظ ہنا، یہ ہنا خود ہنا یا اس پر ہا داخل کریں، ہا ہونا، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں کاف لاحق کرے جیسے ہنا کا، پھر یہ متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر کاف اور لام دونوں لاحق کیے جائے جیسے ہنا لکھا تو پھر یہ مکان بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہنا قریب کے لیے، ہا ہونا بھی قریب کے لیے، ہنا کا متوسط کے لیے، ہنالکا بعید مکان بعید کے لیے، اور یہ ہنالکا کبھی کبھی زمان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے خسر ہنالک الکافرون، وہاں پر اس وقت، وہاں پر نہیں اس وقت کافر لوگ خسارے میں ہوں گے، یہ معنی ہے اس کا، تو یہ زمان کے لیے استعمال ہوا۔ اور یہ ہو گئے 4 فائدے، ایک حروف لاحقہ میں ہا اور لام کے اعتبار سے، ایک زان اور زین تانی تنی کی حالت کی تبدیلی کے اعتبار سے، ایک اولائے مد اور قصر کے اعتبار سے حجازی اور تمیمی لغت، اور ایک ہے فائدہ مکان کے لیے کون سے الفاظ ہیں۔ آگے کچھ فوائد اور باقی ہیں، وہ انشاءاللہ 1-2 سبق میں نمٹان دیں گے، اللہ کرے کہ اب آپ کو سمجھ آ جائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔